نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور بخاری شریف کے اندر بھی یہ واقعہ مذکور ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑی تھا، ایک گنجا تھا اور ایک نابینا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان تینوں کو آزمانے کا فیصلہ کیا اور ایک فرشتہ ان کے پاس بھیجا۔ پہلے وہ فرشتہ کوڑی کے پاس آیا اور آ کر اس سے پوچھا کہ تجھے کون سی چیز سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو اس کوڑی نے کہا کہ مجھے یہ پسند ہے کہ میرے رنگ خوبصورت ہو جائے، جلد خوبصورت ہو، اس لیے کہ لوگ مجھے برا سمجھتے ہیں۔ تو فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا جس سے اس کا رنگ خوبصورت ہو گیا، جلد خوبصورت ہو گئی اور اس کی بیماری اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دی۔ پھر فرشتے نے اس سے سوال کیا کہ تجھے کون سا مال سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو اس نے کہا کہ اونٹ۔ تو فرشتے نے اسے حاملہ اونٹنی عطا کی اور اس کے لیے برکت کی دعا فرما دی۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا، اس سے آ کر سوال کیا کہ تجھے سب سے زیادہ کون سی چیز محبوب ہے؟ اس نے کہا کہ خوبصورت بال اور یہ کہ اللہ تعالیٰ میری اس بیماری کو ختم فرما دے۔ چنانچہ فرشتے نے اس پر بھی ہاتھ پھیرا جس سے اس کے بال بھی نکل آئے اور اس کی بیماری بھی ختم ہو گئی۔ پھر فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تجھے کون سا مال زیادہ محبوب ہے؟ تو اس نے کہا کہ گائے۔ تو فرشتے نے اسے حاملہ گائے عطا کی۔ پھر وہ فرشتہ نابینا آدمی کے پاس آیا، اس سے پوچھا کہ تجھے کون سی چیز سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو اس نے کہا کہ بینائی۔ اللہ تعالیٰ میری بینائی مجھے عطا کر دے، اس بیماری کو ختم فرما دے۔ تو فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو اس کی بینائی لوٹ آئی۔ پھر پوچھا کہ تجھے سب سے زیادہ محبوب کون سا مال ہے؟ تو اس نے کہا کہ بکریاں۔ تو فرشتے نے اسے ایک حاملہ بکری عطا کر دی۔ چنانچہ ان تینوں میں سے ہر ایک جانور نے بچوں کو جنم دیا، جس سے کوڑھی کے پاس بہت سارے اونٹ، گنجے کے پاس بہت ساری گائیں اور نابینا آدمی کے پاس بہت ساری بکریاں جمع ہو جاتی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانا تھا، ان کا امتحان لینا مقصود تھا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو پہلے شخص کے پاس کوڑھی کی صورت اور حیت کے اندر بھیجا، اور فرشتے نے آ کر اس پہلے آدمی سے یہ سوال کیا کہ میں ندار ہوں، میں مسکین ہوں اور مسافر ہوں، دوران سفر میرے اسباب زندگی ختم ہو گئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سہارا کے بعد تو ہی میرا سہارا ہے، تو میں اسی ذات کا تجھے واسطہ دیتا ہوں جس نے تجھے خوبصورت رنگ اور خوبصورت جلد عطا کی، اور تو نادار تھا، اس نے تجھے مال عطا کیا، تو مجھے ایک اونٹ عطا کر دے جس سے میں اپنے سفر کو جاری رکھ سکوں۔ تو اس آدمی نے کہا کہ ان اونٹوں میں تو بہت سارے لوگوں کا حصہ ہے۔ تو فرشتہ کہنے لگا کہ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کوڑھی تھا، لوگ تجھے برا خیال کرتے تھے، تو ندار تھا، اللہ نے تجھے مال عطا کیا۔ تو فرشتے نے کہا کہ اگر تو جھوٹا ہو تو اللہ تعالیٰ تجھے ویسا ہی بنا دے جیسے تو تھا۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا، اس سے بھی وہی سوال کیا، تو گنجے نے بھی وہی جواب دیا جو کوڑھی نے دیا تھا۔ تو فرشتے نے کہا کہ اگر تو جھوٹا ہو تو اللہ تعالیٰ تجھے ویسا ہی بنا دے جیسے تو تھا۔ پھر وہ فرشتہ تیسرے آدمی کے پاس آیا جو نابینا تھا، اور اسے کہا کہ میں ندار ہوں، مسکین ہوں، مسافر ہوں، اور میرے سفر کے اسباب ختم ہو چکے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سہارا کے بعد تو ہی میرا سہارا ہے۔
میں اسی ذات کا تجھے واسطہ دیتا ہوں جس نے تجھے بینائی بھی عطا کی اور تو ندار تھا، تجھے مال عطا کیا، تو مجھے ایک بکری عطا کر دے تاکہ میں اپنے سفر کو جاری رکھ سکوں۔ تو اس نابینا آدمی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بینائی عطا کی، مجھے مال عطا کیا، تو میں جو تو اس میں سے لینا چاہے لے لے، خدا کی قسم میں تجھے نہیں روکوں گا جو تو اللہ کی رضا کے لیے اس مال میں سے لے۔ تو فرشتے نے کہا کہ اپنا مال تو اپنے پاس رکھ لے، اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہو گیا اور تیرے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہو گیا۔